جی السلام علیکم، میرا نام توصیف نواز ہے۔ کمر ریڑھ کی ہڈی وہ فریکچر ہو چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی، اور جو نیچے والا دڑ ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دوپٹے کے بغیر نہیں آ رہے ہیں، یہ کس طرح کہہ رہے ہیں ہمیں آزادی دو؟ میں نے جہاں پہ دکان ڈالی ہوئی تھی وہاں پر ساتھ ہی تھوڑے سے آگے کر کے مسجد تھی۔ ویسے تو غمگین تو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ پاک کی مہربانی سے الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ میرے ساتھ جو ہے نا آج سے 8-9 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا جس میں ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ کے دوران میری جو ہے نا کمر ریڑھ کی ہڈی وہ فریکچر ہو چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی، اور جو نیچے والا دڑ ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹروں کا یہ کہنا تھا کہ یہ بچہ صرف بیٹھے گا۔ 6 ماہ بیڈ ریسٹ کے بعد مجھے ڈاکٹر نے بٹھایا، ٹھیک ہے، تو میرا حوصلہ اور بڑھا، ٹھیک ہے نا، اور الحمدللہ میرے والدین کی، ماں باپ کی دعا تھی میرے ساتھ، تو میں نے بیٹھنا بھی جلدی شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر جو ہے نا چلنا بھی شروع کر دیا۔ 6 ماہ بعد میرا ڈاکٹر نے آپریشن کیا، میری کمر میں راڈ ڈالے، ٹھیک ہے، ایک بار ڈالے، پھر اس کے بعد پھر میرا آپریشن ہوا اور پھر راڈ ڈالے اس نے واپس سیٹ کیے۔ تو میرے یہ یادگار دن تھے، زیادہ مثال کے طور پر میرے بیتے جو دن ہیں میں نے ہاسپٹل میں گزارے، ٹھیک ہے، اور اس دوران کافی اس میں مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ میرے دوست آ رہے ہیں، میرے عزیز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ میرے لیے یادگار دن تھے۔ میں اس سے پہلے نا اس ٹریولنگ سے پہلے بلکہ ایکسیڈنٹ سے پہلے میں کام جو کر رہا تھا نا وہ میں سینیٹری کا کام کر رہا تھا، پلمبرنگ کا۔ تو الحمدللہ میرا کام ٹھیک تھا، میں اپنے کام میں ٹھیک تھا، ٹھیکے وغیرہ لیے ہوئے تھے، اور میرا نظام ٹھیک چل رہا تھا، الحمدللہ اللہ کا کرم تھا۔ اس دوران میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس کے بعد جو ہے نا ایکسیڈنٹ کے بعد 2-3 سال تو مجھے لگ گئے واپس، مطلب یہ ہے کہ سیٹ ہونے میں۔ تو اس کے بعد میں نے سب سے پہلے جو کام شروع کیا وہ میں نے یہ چکن شاپ والا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ چکن شاپ والے کام میں گرمیاں تو چلو ٹھیک تھی، ٹھنڈ کے دور میں جو ہے نا دوران میرا مسئلہ بنتا تھا کہ میری کمر میں راڑ تھے، مجھے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی تھی، تو وہ کام بھی میں نے ختم کر دیا۔ کام شروع کیا ویڈیو گیم کا، ٹھیک ہے، ویڈیو گیم کا کام شروع کیا، الحمدللہ میرا کام ٹھیک تھا۔ ویڈیو گیم تھی، سنوکر تھا، اور کچھ موبائل کا سامان تھا، اور اس طرح ایک میں نے رکھا ہوا تھا، کمپیوٹر رکھا ہوا تھا جس میں فلمیں بھر کے دینا، اس طرح رنگ ٹیون، گانے، کارٹون وغیرہ۔ تو میرا کام ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اس میں یہ تھا کہ میں نے جہاں پہ دکان ڈالی ہوئی تھی وہاں پر ساتھ ہی تھوڑے سے آگے کر کے مسجد تھی، تو اذان کی آواز روز آتی، میں نے آہستہ آہستہ نماز شروع کر دی۔ جب 5 وقت نماز مکمل تو میرے دل میں یہ وسوسہ تھا کہ بھائی یہ کام جو تو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے میں نے وہ کام ختم کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ پاک نے میرے ساتھ بہت کرم نوازی کی، مجھے اپنی گاڑی دی، ٹھیک ہے نا، جس طرح بھی میں نے محنت کی گاڑی آئی، اور الحمدللہ آج میں اپنی محنت مزدوری کر رہا ہوں، اور وقت اچھا گزر رہا ہے۔ میں نے کام چھوڑا تو میں گھر میں آ کر بیٹھ گیا، تو گاؤں میں دیہات میں ایک مسجد تھی، تو مسجد میں چلے گئے، ٹھیک ہے، تو مسجد کا کام رنگ روگن یہ وہ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔
پاس تو اس کے علاوہ ابھی دکان بھی ختم کر دی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو یہی تھا کہ دل میں یہ نیت تھی کہ اللہ پاک ابھی میں آپ کے آگے مزدوری کر رہا ہوں تو اس کا اجر دینا اللہ پاک نے ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے دیا بھی ہے. تو میں نے مطلب یہ ہے کہ مسجد کا کام شام جو بھی جتنے بھی مجھ سے حسب توفیق تھی میں نے کیا. تو میرے دن اس طرح بدلے کہ میں خود ابھی بھی میں سوچتا ہوں کہ دیکھو اللہ پاک کی کتنی مہربانی ہے. ایک ٹائم تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج الحمدللہ اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے گاڑی بھی دی، مکان بھی اپنے دے دیے. تو اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے. نہیں میرے بھائی کوئی پچھتاوا نہیں ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے اتنا کرم کیا. اگر وہ مجھے نہ اٹھاتا تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو انسان ہی ہوں. انسان کا کوئی زور نہیں چلتا ہے، وہ رب ہے. تو مجھے اس لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. اپنا جو ہے نا ایک نظام چلا رہا ہوں اور اللہ پاک مجھے دے رہا ہے الحمدللہ. دیکھیں یہ تو اگر میں اپنے حساب سے بولوں نا کہ خوشگوار دن جو میرے زندگی کے ہیں وہ ابھی تک میرے خوشگوار دن ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے ساتھ اتنا حادثہ ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر اٹھایا. ٹھیک ہے، پھر مثال کے طور پر اس طرح کہ میں کہاں سے کہاں تک ابھی پہنچا ہوں. الحمدللہ اس طرح ہے کہ آج میرے پاس اپنے مکان بھی ہیں، اپنی محنت کے ہیں، اپنی گاڑی ہے، اپنی محنت کی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے نا میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، ان کا سایہ میرے سر پر ہے. جہاں بھی مجھے مشکل پریشانی آتی ہے وہ میرے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. میرے لیے سب یہ خوشگوار دن ہی ہیں. دیکھیں کہ جب ہمارے جو ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے والد صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دوپٹے کے بغیر نہیں آ رہے ہیں، ایک سر کا بال بھی جو ہے نا اجازت نہیں ہے، تو یہ کس طرح کہہ رہے ہیں ہمیں آزادی دو؟ کس طرح؟ بھائی میں اس بات کے خلاف ہوں، کیونکہ عورت کا گھر ہے، کام ہے گھر تک. ٹھیک ہے نا، اور شریعت کے یہ باہر کام جا رہا ہے. یہ کام ٹھیک نہیں ہے. خواہش تو اس طرح کی تھی کہ میں نے اپنے والد اور والدہ کو عمرہ اور حج کروانا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور انشاءاللہ کروائیں گے بھی. اور ہمارے والد صاحب عمرہ الحمدللہ کر کے آ بھی گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو مزید انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دے تو پھر کروائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح جب یہ پرندے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اپنے کھانے کی تلاش میں، تو وہ جاتے ضرور ہیں، جب واپس آتے ہیں تو وہ کھانا ان کے چونچ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہے نا کھا کے آتے ہیں. تو جو اگلی چیز ہے نا وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی کل کی کل اللہ پاک دے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے میں اگلے 5 سال میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے نا، کہ 5 سال بعد کیا ہونا ہے وہ رب کی ذات جانتی ہے اور وہ بڑی غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھیں میں تو سپورٹ کروں گا سب سے زیادہ نواز شریف کو، کیونکہ نواز شریف کے دور میں جو ہے نا مہنگائی اتنی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے نا بہت ہی عروج پہ چلی گئی ہے. اتنی عروج پہ چلی گئی ہے کہ ہماری ماں بہنیں بائی روڈ تک آ گئی ہیں، مانگنے پہ مجبور ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں بھی اور اسے بھی. ٹھیک ہے نا، کہ اس عوام کے لیے کچھ کر دو. اگر نہیں کر سکتے تو میرے بھائی چھوڑ دو، ریزائن دے دو، استعفیٰ دے دو.